اور عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اگر ایک عورت یعنی حضرت حاجرہ کی سنت کو نہ ادا کرے تو نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا۔ اتنا بڑا مقام اسلام کی طرف سے عورت کو ملا، لیکن آج بھی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہم اسے زندہ دفن تو نہیں کرتے لیکن اسے زندہ موت مار دیا کرتے ہیں۔ کل پڑوس میں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی اور نبی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اگر نبی کے زمانے میں بارات کا وجود ہوتا تو کیا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے رحمت للعالمین سے بہترین کوئی باراتی مل سکتا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں بارات کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اگر بارات نہیں جائے گی تو نام تو کٹ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو ہے نا، لوگ کیا کہیں گے بڑا خطرناک جذبہ ہے، اور اسی جذبے نے آپ کے سگے چچا ابو طالب کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، دنیا کے سب سے بڑے معلم یعنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ جو شخص میری امت کے بگڑ جانے کے وقت میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی جب امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگ اخلاقی گراوٹ کے اندر مبتلا ہو جائیں، جب نمازوں سے غفلت کی جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان و بوجھ سمجھا جائے، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حوصلہ باقی نہ رہے، جب چوری، بے ایمانی، ڈکیتی، رشوت خوری، حرام روزی، شرک بدعات جیسی برائیاں عام ہو جائیں، ان حالات میں جو شخص نبی کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا گویا کہ اس نے 100 بار اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹایا۔ لیکن سنت کا تعلق وضو غسل کے ساتھ بھی ہے، اور سنت کا تعلق زندگی کے دوسرے معاملات و مسائل کے ساتھ بھی ہے۔ جن سنتوں کا تعلق نماز سے، وضو سے اور غسل وغیرہ سے ہے، ان سنتوں کا ہم کافی حد تک اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن جن سنتوں کا تعلق زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ ہے ان سنتوں میں ہم چھوٹا ہوا جانور بن جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹا ہوا جانور جہاں ہرا چارہ دیکھتا ہے وہیں منہ مار دیتا ہے، یا جس کھیت میں چاہتا اسی میں گھس جاتا ہے۔ مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر مسلمانوں میں جو برائیاں، جو خرافات اور جو بیجا رسومات رائج ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ تمام برائیاں اسلام اور مسلمانوں کے دامن پر ایک کلنک اور بدنما داغ ہے۔ اس لیے آئیے سماج کے اسی حساس موضوع پر کچھ باتیں ہو جائیں۔ کیا کروں، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، اور نالا کرتا ہوں تو اندیش رسوائی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت اور مرد چکی کے دو پارٹ کی طرح سے ہوتے ہیں، انہی دونوں کے جسمانی اتصال سے دنیا میں توارث و تناسل کا سلسلہ قائم ہے۔ قدیم زمانے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ باپ کی جائیداد میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت صرف عیاشی کا سامان تھی، اور عورت کو پستی کی آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا۔ بعض قوموں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی تو اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ وہ گھر کے کسی چیز کو چھو سکتی تھی، نہ اس کی چھوئی ہوئی چیز کو کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن اسلام آیا تو اسلام نے کہا لوگوں، عورت حالت حیض میں بھی ایسے رہے گی جیسے حالت طہر میں رہتی ہے۔ وہ حالت حیض میں ہوگی، تمہارا کھانا پکائے گی،
تم اسے کھاؤ گے، تمہارا بستر بچھائے گی، تم اس پر لیٹو گے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اہل ہنود کا رواج تھا کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جس چتا میں شوہر کو جلایا جاتا اسی چتا میں اس بیوہ کو ستی ہونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی عورت ستی ہونے سے بچ جاتی تھی تو پوری زندگی اسے بیوہ بن کے رہنا پڑتا تھا، اس بیوہ کو دوسری شادی کرنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن اسلام آیا تو اسلام نے بیوہ کی دوسری شادی کی زبردست وکالت کی، بلکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ اور اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں بھیانک رواج تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور دارمی میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ، یہ اس دور کی بات ہے جب آپ کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی تھی، میرے ایک چھوٹی سی بچی تھی، 3 سال کی ہو گئی، میں ہمیشہ فکر میں رہتا تھا کب موقع مل جائے، کب میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دوں۔ ایک دن بچی کو بہانے بنا کے میں لے گیا، کندھے پہ پھاوڑا رکھا، بچی کی انگلی پکڑی، ایک جھاڑی کے پاس لے گیا، میں نے اپنی 3 سالہ معصوم بچی کو دفن کرنے کے لیے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ اور یا رسول اللہ، جب میں اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے گڈھا کھود رہا تھا تو گڈھے کی جو مٹی میرے کپڑے پر لگتی تھی، میری معصوم بچی میرے کپڑے کو صاف کرتی جاتی تھی کہ میرے ابا کا کرتا خراب ہوا جا رہا ہے۔ اور جب میں نے گہرا گڈھا کھود دیا، میں نے بچی کو اس میں ڈھکیل دیا، میری بچی ابا ابا چلاتی رہی۔ یا رسول اللہ، میری بچی کی آخری آواز جو میرے کان میں پہنچی وہ یہی تھی کہ ہائے میرے ابا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں، میں نے بچی کو دفن کر دیا۔ اس کو سن کے ہمارے نبی رو پڑے۔ ایک صحابی نے کہا تم نے اللہ کے نبی کو رلا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس آدمی سے کہو کہ پھر دوبارہ اپنا واقعہ بیان کرے۔ یہ سلوک عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو جو لڑکیاں باعث شرم و حیا سمجھی جاتی تھیں وہی بچیاں جو خسرانہ اسلام کہلائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور اسلام نے بتایا کہ لوگوں، عورت اگر تمہاری بہن ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، اگر بیٹی ہے تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری تسکین کا سبب ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور حدیث میں آیا، ہمارے نبی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق بھی اسی میں ہیں، آپ جنت کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، یہ صرف مجاہدین کے لیے مخصوص ہے، اس سے صرف مجاہدین ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ ابو بکر صدیق بول پڑے، کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی خوش نصیب مسلمان ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم اے ابو بکر، تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتے ہو۔ اتنا بڑا مقام صدیق اکبر کو ملا، لیکن بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، وہ صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وہ حسنت فرجہا، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالہا، شوہر کی اطاعت و خدمت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام اسلام نے عورت کو دیا۔ اور جب ہمارے نبی کو نبوت ملی تو سب سے پہلے آپ پر کون ایمان لایا؟ ہمارے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ایک عورت تھی، تو کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دین محمدی پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والی شخصیت بھی ایک عورت کی تھی، کون؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو اسماعیل کو لے کے گئے
بیاہ بو گیا ہے اسلام میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلے آئے، تو حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ہر حج کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر کرنا ضروری ہو گیا۔ اور عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اگر ایک عورت یعنی حضرت حاجرہ کی سنت کو نہ ادا کرے تو نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا۔ اتنا بڑا مقام اسلام کی طرف سے عورت کو ملا، لیکن آج بھی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہم اسے زندہ دفن تو نہیں کرتے، لیکن اسے زندہ موت مار دیا کرتے ہیں۔ اب میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اسلام نے شادی کا کیا معیار مقرر کیا ہے، اور دوسری بات، اسلام نے شادی کا کیا سسٹم، کیا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے: مال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، اور دین دیکھ کر۔ فاظفر بذات الدین، تو اے میری امت کے لوگوں تم دیندار کو ترجیح دو۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ تم دیندار بیوی لاؤ تاکہ تمہارے گھر میں دین آئے، اور ہم کہتے ہیں کہ مالدار لڑکی لاؤ تاکہ ہمارے گھر میں مال آئے۔ اور یاد رکھیے، دولت سے گھر میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ وہ دولت جس کے طفیل انسان کو نیند جیسی قیمتی چیز کے لیے خواب آور گولیاں استعمال کرنی پڑیں، ذہن مستقل پریشانیوں کی آماجگاہ بنا رہے، سینے میں خوف و دہشت کی بھٹی سلگتی رہے، یہ دولت دنیا نہیں بلکہ عذاب دنیا ہے۔ لیکن اگر نیک عورت گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ آپ کو اگر رنج و غم ہوگا تو نیک بیوی، دیندار بیوی آپ کے رنج و غم کو خوشی و مسرت میں تبدیل کر دے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی لڑکا ان کا تھا، چھوٹا سا معصوم بھولا بھالا۔ حضرت ابو طلحہ کو باہر جانا پڑا کسی کام سے، جہاں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی وفات ہو گئی۔ بچے کی دیندار ماں نے بچے کی لاش کو چادر میں لپیٹا، گھر کے کونے میں رکھ دیا اور گھر کے کاروبار میں مشغول ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ آئے، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا بچہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ ابو طلحہ نے کہا بچہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا بچہ بڑے آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ بیوی نے کھانا رکھا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہوئے تو دیندار بیوی نے کہا یہ بتاؤ ابو طلحہ، اگر تمہیں کوئی شخص کوئی امانت دے دے اور بلا کسی اطلاع کی امانت تم سے واپس لے لے تو کیا تمہیں امانت واپس لینے والے سے کسی شکایت کا حق ہے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں بیوی، جس کی امانت ہے جب چاہے لے لے۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی ابو طلحہ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی جہاں بچے کی لاش رکھی ہوئی تھی، چادر ہٹا دی اور کہا ابو طلحہ یہی وہ امانت تھی جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور آج بلا کسی اطلاع کی امانت اللہ نے ہم سے واپس لے دی۔ ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ نیک بیوی کتنی بہترین ہوتی ہے، دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ مہادیو بزرگ کا مکتب نہیں ہے، جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نہیں ہے، جامعہ سلفیہ بنارس نہیں ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مکتب، بچے کا سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے، اور ماں جب نیک ہوگی، دیندار ہوگی تو چھینک کر الحمدللہ کہے گی۔ جب نیک ماں چھینک کر الحمدللہ کہے گی تو اس کے گود میں پلنے والا بچہ بھی چھینک کر الحمدللہ کہے گا۔ نیک ماں جب کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے گی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ماں جب نیک ہوگی تو اس سے اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوگا، ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ پیدا ہوگا، ماں آمنہ ہوگی تو بیٹا محمد پیدا ہوگا،
ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹے حسن حسین پیدا ہوں گے۔ اب دوسری طرف چلیے، اسلام نے شادی کا کیا طریقہ بتایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی، شادی میری سنت ہے۔ جب شادی سنت ہے تو پھر شادی سنت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم ایک مسنون کام کو غیر مسنون طریقے سے انجام دیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، سب سے زیادہ بابرکت شادی وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، لیکن ہم نے شادی کو اتنا دشوار بنا دیا کہ لڑکیاں ہمارے لیے بوجھ بن گئیں۔ ہمارے نبی کو سادی شادی پسند اور ہمیں ایسی شادی پسند جو اپنے پیچھے بربادی لائے۔ ذرا غور کیجئے، شادی کے موقع پر یہ تلک، یہ برچکائی، یہ جہیز، یہ بارات، کیا قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، عہد تبع تابعین میں یہ برائیاں رائج تھیں؟ کیا یہ رسومات ایک مسلمان کے شایان شان ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور آج مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جناب، ہم تو جہیز کا لین دین اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے غلطی، غلطی کرنے والا غلط کار ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی غلطی کرے اور اپنی غلطی کا جواز بھی ڈھونڈے تو وہ غلط کار ہی نہیں بلکہ سرکش ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا سب سے پہلا انسان جن حضرت آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے انکار کی وجہ پوچھی، اس نے جواز ڈھونڈ لیا، کیا؟ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہت بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو جو آگ سے بنایا گیا وہ جھکے اس کے سامنے جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ جواز ڈھونڈ لیا۔ اور آدمی اپنی غلطی کا جواز کیسے ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کتاب میں دیکھا، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ امرود کا بہت بڑا باغ ہے اور امرود کے پیڑوں میں پکے پکے پیلے پیلے پھل لگے ہیں۔ نیت خراب ہو گئی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، پیڑ پہ چڑھ گیا، امرود توڑ توڑ کے جھولے میں بھرنے لگا۔ اتنے میں باغ کا مالک پہنچ گیا اور اس نے نیچے ہی سے کہا باغ کے مالک نے کہ ابے یہ پیڑ پہ چڑھ کے امرود کی چوری کیوں کر رہا ہے؟ تو اس چور نے پیڑ پہ بیٹھے بیٹھے جواب دیا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نہیں جانتے قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ 62 کلو کا آدمی بلا اللہ کی مرضی کے پیڑ پہ کیسے چڑھ گیا؟ اتنا ہونا تھا کہ باغ کے مالک نے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ لیا اور جوتا اٹھا کے پیٹنے لگا۔ اس نے کہا کیوں مارتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ باغ کے مالک نے کہا کہ جب دنیا کا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو یہ کلو بھر کا جوتا بلا اللہ کی مرضی کے تمہارے سر پہ کیسے پڑ رہا ہے؟ آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کا جواز ڈھونڈتا ہے، آدمی غلط کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، بالکل غلط ہے۔ کیسے؟ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تو یتیمی کی حالت میں ہوئی، آپ کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، دادا عبد المطلب زندہ تھے، عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی سرپرستی کی، اور جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کی سرپرستی آپ نے کی، اور جب حضرت علی حضرت فاطمہ بالغ ہوئے تو آپ نے دونوں کی شادی کر دی اور شادی کر کے ایک الگ مکان کرائے پہ دے دیا، اور جو سامان ضرورت تھا
اس تمام ضرورت کے سامان کو ان کو دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ بانگ کی ایک چارپائی، ایک گدا جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھالیں بھری تھی، ایک یمنی چادر، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ، ایک چکی اور مٹی کے کچھ برتن۔ یہ تمام سامان ایک گھر بسانے کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی کے پاس جو زرہ تھی، اس زرہ کو بیچ کے جو قیمت ملی اس قیمت سے سامان خریدا گیا۔ اگر جہیز دینا ضروری ہوتا تو ہمارے نبی حضرت زینب کے بھی جہیز دیتے، حضرت رقیہ کو بھی جہیز دیتے، حضرت ام کلثوم کے بھی جہیز دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی تاکید کی ہو، کیا وہ نبی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ بے انصافی کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جہیز نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی معاملہ بارات کا ہے۔ آج بارات کمپلسری بن گیا ہے شادی کے لیے، جیسے شادی کے لیے ایجاب و قبول اور خطبہ نکاح ضروری ہے، اسی طرح شادی کے لیے بارات کو ضروری بنا دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب کوئی برائی بہت بڑھ جاتی ہے تو برائی نہیں معلوم ہوتی۔ مثلاً غیبت کرنا، چغلی کرنا، جس کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر تشریح دی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو مسلمان مرد ہے یا عورت اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں ایسے مرد عورت کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، ایک کافر آ گیا، لیکن ایک روایت میں کہ ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل آیا، محفل میں بیٹھ گیا، اور آپ کو، ابو بکر صدیق کو اور صحابہ کرام کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جب بات ناقابل برداشت ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی بری باتوں کا جواب دینا شروع کیا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اتنا سننا تھا کہ ہمارے نبی محفل سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے آپ کا دامن تھام لیا، کہا، یا رسول اللہ، ہم سے کیا غلطی ہوئی جو آپ محفل چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر، جس محفل میں رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا وہاں محمد نہیں رہ سکتا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل ہم سب کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہم خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، تو ہمارے درمیان رحمت کا ایک فرشتہ موجود تھا جو ابو جہل کی بری باتوں کے بدلے میں ہم پر اللہ کی رحمت بھیج رہا تھا۔ لیکن جب تم نے اپنے دشمن کو برا بھلا کہنے کے لیے اپنی زبان کا بیجا استعمال کیا تو رحمت کا فرشتہ یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی مارکیٹ ایسی نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے ہوں۔ جب برائی بہت بڑھ جاتی ہے تو برائی نہیں معلوم ہوتی۔ یہی معاملہ بارات کا ہے، اور بارات کی حالت تو یہ ہے، ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے، ہیں نہیں تھے، اب تو نہیں، مالدار آدمی بھی تھے، زمینیں بھی تھی، سمپن بھی تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ بیٹے کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، مولانا، آپ کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے، آپ بارات میں کتنے آدمی جائیں گے، کتنے باراتی جائیں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی، میں عالم دین ہوں، مجھے سماج میں منہ دکھانا ہے اور اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے۔ میرے بیٹے کی شادی بالکل سنت کے مطابق ہوگی، بارات میں زیادہ سے زیادہ 350 آدمی جائیں گے۔ اب آپ سوچئے، لوگ سنت کی آڑ میں سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، سنت کی دہائی دے کر سنت کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کتب حدیث پڑھ ڈالیے، بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، ترمذی پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، نسائی پڑھیے، ابن ماجہ پڑھیے، دارمی پڑھیے، ریاض الصالحین پڑھیے، مشکات پڑھیے، موطا امام مالک پڑھیے، تمام حدیث کے اندر آپ کو نکاح کا بیان ملے گا، ایجاب و قبول کا بیان ملے گا، خطبہ نکاح کا بیان ملے گا، ولیمہ کا بیان ملے گا، طلاق کا بیان ملے گا، مہر کا بیان ملے گا، خلا کا بیان ملے گا، لیکن جہیز و بارات نام کی کسی چیز کا نہ ذکر ملے گا، نہ وجود ملے گا، نہ نام ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات محفوظ ہیں۔
پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات محفوظ ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ نے چاروں بیٹیوں کی شادی کی، لیکن آپ کے دروازے پر کبھی کوئی بارات نہیں آئی، اور نہ باراتی کی حیثیت سے آپ کسی کے ہاں تشریف لے گئے۔ بخاری میں روایت آتی ہے، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرے مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، انہیں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس پر کچھ زرد کچھ پیلے پیلے نشانات ہیں۔ آپ نے پوچھا کیف تیکم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا مہر؟ انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، اسی مہر پر میرا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو۔ آپ سوچئے کل پڑوس میں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی اور نبی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اگر نبی کے زمانے میں بارات کا وجود ہوتا تو کیا عبد الرحمن بن عوف کے لیے رحمت للعالمین سے بہترین کوئی باراتی مل سکتا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں بارات کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اگر بارات نہیں جائے گی تو ناک تو کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو ہے نا، لوگ کیا کہیں گے بڑا خطرناک جذبہ ہے۔ اور اسی جذبے نے آپ کے سگے چچا ابو طالب کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ مسلم کتاب الایمان میں روایت آتی ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی وہیں بیٹھے تھے، آپ کو بڑا صدمہ تھا کہ میرا آخری سہارا دنیا سے جا رہا ہے۔ قریش کے سردار بھی تھے، آپ نے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا کہ یہ دنیا کہے چاہے نہ کہے، لیکن میرے چچا نے میرے سامنے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ ابو طالب نے قریش کے سرداروں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ابو طالب بھتیجے کی دین پر مرو گے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے سچی بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اخترت النار علی النار، میں نے آپ کو پسند کر لیا آگ پر، مجھے جہنم میں جلنا منظور ہے، لیکن منظور نہیں ہے کہ دنیا مجھے تانا دے کہ ابو طالب باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے بھتیجے کے دین پر آ گیا۔ بڑا خطرناک جذبہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ ارے ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، دنیا کب تک کہے گی، اور دنیا کہہ کے کیا کر دے گی۔ اب ذرا ہم تھوڑے سے وقت میں اسلام کی تعلیمات کو سن لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن حدیث کی باتوں کے لیے ہمارے دل و دماغ کے دریچوں کو کھول دے۔ اسلام نے بتایا کہ لوگوں جب تمہارے گھر میں ولادت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے اور لڑکی پیدا ہو تو چہرہ مرجھا جائے، لڑکا پیدا ہو تو قلاقند برفی بانٹو اور لڑکی پیدا ہو تو پھوٹا بتاشا بھی نہ بانٹو، لڑکا پیدا ہو تو اسے اللہ کی نعمت سمجھو، لڑکی پیدا ہو تو اس کو زحمت اور بوجھ سمجھو۔ نہیں، لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے اور لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، لڑکا بھی تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے اور لڑکی بھی تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارشاد فرمایا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے گھر میں ولادت ہو بچہ یا بچی تو اس کے کان میں اذان کہو۔ دو مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ماحول کو شیطانی اثرات سے پاک کر دیا جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رحمت للعالمین کی رسالت کی آواز پہنچے۔ اور آپ نے بتایا جب 7واں دن آ جائے تو بچے کا بال مڈاؤ اور بال کے برابر چاندی ہے اس کی قیمت خیرات کرو اور اچھا نام رکھو، اسلامی نام رکھو، نرہو گھرہو بیٹھولے نہیں، اسلامی نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو۔ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا۔ اب آپ سوچئے عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں اگر 7 آدمی تھے تو 14 ہاتھ تھے کام کرنے والے، ایک اور بڑھ گیا آپ کے خاندان میں تو 16 ہاتھ ہو گئے کام کرنے والے۔
آپ کے گھر میں ایک بڑھ گیا، آپ کو شکرانہ ادا کرنا ہے عقیقہ کر کے، لیکن ہم نے اپنی بچی کی پرورش 20 سال تک کی، اس کو کھلایا پلایا پڑھایا پروان چڑھایا، پھر ہم نے شادی کر کے دوسرے کے حوالے کر دی۔ وہ لوگ ہماری بچی کے لیے مسیحا بھی بن سکتے ہیں، بھیڑیا بھی بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کو وہ سونے چاندی کے زیورات سے لاد دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کے بدن پر مٹی کا تیل چھڑک کر اس کو زندہ جلا دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک بڑھ گیا تو تم عقیقہ کرو، لیکن سماج کہتا ہے کہ تمہارے گھر سے بیٹی ہمارے کے لیے چلی گئی تو اب باراتیوں کو کھانا بھی دو۔ اور اسلام کی تعلیم دیکھیے، اسلام نے ہم کو بتایا، ارشاد فرمایا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، مجھے ماننے والوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے امتیوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے خاندان میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہاری رشتہ داری میں کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ اور رواج ہے بیمار پرسی کے لیے جانے کا، مگر الٹا رواج ہے میرے بھائیو، معاف کر دینا مجھے۔ بیمار پرسی کرنے والے جاتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، تو بیمار سے کیا کہتی ہیں؟ ارے بھیا، آپ کا بدن تو سوکھ کے کانٹا ہو گیا، آپ کے بدن میں خون ہی نہیں ہے، آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا، ایسا ہی میرے خالو کے ساتھ ہوا تھا تو 4 ہی دن میں مر گئے تھے وہ۔ آپ سوچئے، یہ عیادت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ عیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کو تسلی و تشفی دیں، اور جب اس کی موت کا وقت ہو جائے تو آپ اس کو کلمہ توحید کی تلقین کر، یہ ہے عیادت۔ اور جہاں تک عیادت کی بات ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی ایک بار ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے، صحابی بیمار تھے، مرض الموت کے اندر مبتلا تھے۔ آپ پہنچ گئے، آپ نے سلام کیا صحابی کو، آپ نے پوچھا صحابی سے، یہ بتاؤ اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو؟ دنیا چھوڑ رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، انہی دونوں کے بیچ میں جھول رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے عذاب کا خوف لیکن اللہ کی رحمت کی امید، اسی کے بیچ میں جھول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، بیڑا پار ہے ایمان، اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی دشمنوں کی عیادت کرتے تھے۔ ایک بڑھیا عورت آپ پر کوڑا ڈالتی تھی، اللہ کے نبی اس کے ہاں عیادت کے لیے گئے تھے، تو حکم دیا گیا عیادت کرو، اور جب تمہارے پڑوس میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی نماز جنازہ پڑھنے جاؤ۔ بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کے واپس لوٹ آتا ہے تو ایسے مسلمان کو اللہ کی طرف سے 1 قیراط کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط کا وزن بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کا کفن دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، ایسے مسلمان کو اللہ کی طرف سے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے، اور 2 قیراط کا وزن 2 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا، تلخ سچائی ہے، آج ہم میں سے 90% مسلمان نماز جنازہ کی ترکیب، اس کی دعا اور اس کے آداب کو بالکل نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ جاننے کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، اگر آپ نے نہیں سیکھا، کسی میت کے جنازے میں آپ چلے گئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے جنازے میں نہیں گئے بلکہ آپ رسم ادا کرنے چلے گئے، تو حکم دیا گیا جنازے میں شرکت کرو۔ اور جس کے گھر سے میت نکلی ہے اس کے گھر کھانا بھیجو۔ آپ توجہ کریں، کیا حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کے گھر کھانا بھیجو، اس لیے کہ اس کے گھر سے ایک فرد ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے رواج نکال لیا کیا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کا 40واں کرو، 40ویں دن پورے برادری والوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا۔ ایک آدمی بیچارہ مر گیا تھا، اس کا 40واں ہو رہا تھا، پوری برادری و خاندان والے شادی بیاہ کی طرف ٹوٹ کے اس کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک آدمی ادھر سے گزرا،
تو اس نے کہا یہ بیچارہ جو مر گیا بڑا بد نصیب تھا، اس کی جان ملک الموت لے گئے اور مال برادری کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی جان بھی گئی، اس کا مال بھی گیا۔ تو جن لوگوں نے میت کے ہاں کھانے کی رسم نکال لی ان کو ہم بدعتی کہتے ہیں، اور تقریباً وہی کام ہم خود کرتے ہیں کہ لڑکی والے کے ہاں بھیڑ بنا کے باراتی بن کے جا کے کھاتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، حق تو یہ تھا، ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کا جائز حق دیتے، لیکن بچیوں کا پورا حق بیجا رسوبات میں، جھان فاروس میں اور ریا نمود میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، آپ پر کسی آدمی کا 1 لاکھ کا قرضہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا قرضہ ادا کریں، لیکن اس کا قرضہ آپ نے نہیں دیا، 1 لاکھ کی مٹن بریانی بنا کے گلری ٹیشم مہادیو والوں کو کھلا دیا تو آپ کا پیسہ بھی چلا گیا اور آپ اس کے مقروض بھی رہ گئے۔ اور قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو حشر کی ہولناکی سے محفوظ رکھے اور حشر کے میدان میں ہمیں رحمت للعالمین کی صفات کا شرف دے۔ حشر کا میدان ہوگا، قرآن میں آتا ہے کہ جس بچی کو باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا وہ خون میں لثپت اللہ کے سامنے آئے گی، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا جرم کیا تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا اور تیرے باپ نے قتل کیا۔ جس باپ نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، اسے اپنی نظر کرم پھیر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باپ نے اپنی بچی سے اس کے جینے کا حق چھین لیا تھا۔ جس باپ نے اپنی بچی سے اس کے جینے کا حق چھین لیا اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور جس باپ نے اپنی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ اور حشر کے میدان میں ماں نہیں رہے گی، باپ نہیں رہے گا، بیٹا نہیں رہے گا، بیٹی نہیں رہے گی۔ اگر قیامت کے میدان میں میری بیٹی اللہ سے کہے کہ اللہ یہی میرا ظالم باپ ہے، یہی میرا ظالم باپ ہے جس نے میرا سارا حق میری شادی کے ریا نمود میں اڑا دیا تھا، باراتیوں کو کھلا دیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور آپ کہیں اے اللہ میری بچی بالکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن میں کیا کروں، پوری دنیا یہی کر رہی تھی تو میں بھی یہی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سوچئے، اگر پوری دنیا شراب پینے لگے تو کیا شراب آپ کے لیے حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں حلال ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم شادی بیاہ اور اپنا تمام کام سنت رسول کے مطابق کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بیجا رسومات کی اصلاح کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے مٹا دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، طاقت سے نہ مٹا سکتا ہو تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا وما وراء ذلک حبۃ خردل، اگر کسی مسلمان کے اندر ان تینوں صفتوں میں سے کوئی صفت نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبریل نے کہا یا اللہ، اس بستی میں اگرچہ سب کے سب تیرے نافرمان ہیں لیکن ایک تیرا فرما بردار بندہ بھی ہے جو بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہے، کیا میں اس کو بچا لوں یا اس کے سمیت بستی کو الٹ دوں؟ اللہ نے فرمایا اس کے سمیت بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ جب پوری بستی برائیوں کے اندر ملوث تھی کہ کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ جس طرح نافرمانی کرنے والے مجرم، اسی طرح سے نافرمانی کو دیکھ کر گوارا کرنے والے بھی مجرم۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصلاح ہوگی، کیسے نہیں ہوگی؟ جو ہم ہی کر رہے ہیں، جب ہم چھوڑ دیں گے تو اصلاح ضرور ہوگی۔ اور کیا سماجی اصلاح ہندوستان کی آزادی سے زیادہ مشکل ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کبھی انگریزوں کا غلام تھا، انگریزوں نے ہندوستانیوں پر بہت ظلم اٹھائے، یہاں کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا گیا، پریس کی آزادی کو چھین لیا گیا،
لاکھوں بے گناہوں کو سر عام گولیوں سے اگڑا دیا گیا اور ہندوستان کے خزانے کو لوٹ کر انگلینڈ پہنچا دیا گیا. تب کچھ لوگ آگے بڑھے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہندوستان آزاد ہوا اور آج غلام ہندوستان نہیں بلکہ آزاد ہندوستان کے طور پر موجود ہے. اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں تو اصلاح کوئی ناممکن چیز نہیں بلکہ ممکن چیز ہے. مگر افسوس ہم میں سے ہر شخص بگاڑ میں لگا ہوا ہے، اور جو بگاڑ میں نہیں لگا ہے وہی بناؤ کی فکر سے غافل ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہیدن. جو مسلمان میری امت کے بگڑ جانے کے وقت میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. عباد اللہ یرحمکم اللہ، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واہم واتم واکبر.